بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کا نفسیاتی عارضہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اب اس حوالے سے کچھ حیران کن جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جن خبروں کو سن کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیکھ کر سن کر ان خبروں کو جو ہے وہ ترس آنے لگ گیا ہے کہ مریم نواز کا یہ جو نفسیاتی عارضہ ہے یہ کس سٹیج کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک اہم ترین بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے مریم نواز جو ہے وہ اب لوگوں کو پیسے دے کر ان سے جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگا رہی ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک نفسیاتی عارضہ ہے، اور اگر کوئی بھی نفسیاتی معالج جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس کا تجزیہ کرے، اس کا جو ہے وہ انالیسس کرے، تو یقینی طور پر وہ اسی رزلٹ کے اوپر پہنچے گا کہ ایک ایسا بچہ، ایسا ضدی یا بگڑا ہوا بچہ کہ جس نے گھر میں ہمیشہ سے اقتدار دیکھا، جس نے پاکستان کو کھلونا سمجھا، جس نے خدا نخواستہ پاکستان کو نہ صرف کھلونا سمجھا، اقتدار کو کھلونا سمجھا، اس سے اگر اس کا یہ پسندیدہ کھلونا چھن جائے تو اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے۔ مریم نواز ان دنوں بالکل اسی قسم کی ذہنی کیفیت کا شکار ہیں۔ ہم انہی ویڈیوز کے اندر اسی پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی وہ مختلف قسم کے ٹوٹکے کرتی ہیں، کبھی وہ ہاتھ میں سٹیل کا گلاس پکڑ لیتی ہیں، کبھی کوئی جادو ٹونا اختیار کرتی ہیں، کبھی جناب کسی قسم کی جو یہ بھی ان کے متعلق اطلاعات آئیں کہ وہ مختلف قسم کی دوائیاں بھی استعمال کر رہی ہیں، اور اس کے باوجود جو ان کے نفسیاتی عارضہ ہے، جو ان کی نفسیاتی بیماری ہے، وہ جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ حل اس کا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر وہ اپنے اور اپنے خاندان کے جو پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی گناہ ہیں، جو انہوں نے پاکستان میں کرپشن کی ہے، پیسہ لوٹا ہے، اگر وہ اپنی غلطی مان لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، پرسکون ہو جائیں، لوگوں سے معافی مانگیں، تو شاید جو ہے وہ انہیں سکون مل جائے۔ لیکن ایک اقتدار ایسی چیز ہے کہ وہ واقعی اس کو کہتے ہیں کہ اقتدار ایک ایسا نشہ ہے کہ اگر آپ اس نشے کا شکار ہو جائیں تو اس کے بعد یہ نشہ آپ سے چھن جائے تو اس کے بعد پھر آپ کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ مریم نواز ایک ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچپن کے اندر، جب وہ جوان ہو رہی تھی، اپنی جوانی کے اندر اپنے والد کو اقتدار میں دیکھا۔ 1990 میں نواز شریف جب پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تو مریم نواز جو ہے وہ اس وقت جوان تھیں، ینگ تھیں، نو عمر تھیں، ان کی ایج ایسی تھی کہ انہوں نے وہ سارے جو ایک سارا پروٹوکول ہوتا ہے حکمرانوں کا، انہوں نے اس کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد 1997 میں جب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نواز شریف اقتدار میں آئے تو اس وقت بھی مریم نواز یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انجوائے کرتی رہیں۔ 2013 میں نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو پھر مریم نواز پروٹوکول اور مختلف قسم کے سیل، میڈیا سیل پرائم منسٹر ہاؤس میں جو وہ چاہتی تھی پرائم منسٹر ان کے لیے کر دیا کرتے تھے۔ جو اس وقت بھگوڑے پرائم منسٹر ہیں نواز شریف، جو کہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، لندن میں بھاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک ان کی بیماری، مریم نواز کے جو عارضہ بیماری کا بڑھنے کا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کی تفصیلات تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کر ان سے نعرے لگوائے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ نفسیاتی عارضہ بڑا کیسے۔ دیکھیے، اس کی کافی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو اس کی بنی جناب پچھلے سال گلگت بلتستان کا الیکشن، جس میں انہوں نے بہت بڑے دعوے کیے لیکن انہیں انتہائی برے طریقے سے جو ہے وہ شکست ہوئی۔ دوسرا بڑا عارضہ ان کا جو ضمنی انتخابات تھے، حالانکہ انہوں نے اپنے ملازم دانشوروں کے ذریعے بڑا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ صرف وہی نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے پہلے بھی جیتی تھی، اور ہر نشست کے اوپر، ہر حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ میں اضافہ ہوا پنجاب کے اندر، اور نون لیگ کے ووٹ میں کمی ہوئی۔ یہ چیز بھی ان کے لیے بڑی ٹینشن کا باعث تھی، یہ چیز بھی ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کے جب الیکشن ہوئے، وہاں پہ انہوں نے بڑے جو ہے وہ دھوم دھڑکے کے ساتھ کمپین چلائی، بڑے انہوں نے نعرے لگائے، بڑے انہوں نے دعوے کیے، لیکن بری طرح سے آزاد کشمیر کے عوام نے بھی انہیں جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نواز کی نسبت زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ پھر جو سب سے آخر میں سیالکوٹ کے الیکشن ہوئے، جس میں جو پی پی 38 کے الیکشن تھے، جس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان اختلافات بھی تھے کہ کمپین کون چلائے گا، تو اس میں مریم نواز جو ہے وہ انہوں نے بات نہیں مانی نواز شریف کی، اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پر گئیں، انہوں نے کمپین کی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلم لیگ نواز یہ نشست ہار گئی۔ اس کے بعد وہ بالکل ڈپریشن میں چلی گئی، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ان کی روٹین ہے کہ کبھی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کبھی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ایکٹیو وہ اس وقت ہوتی ہیں جب نواز شریف انہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بالکل جناب گلا پکڑ لینا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ہم نے اداروں کو جناب جو ہے وہ بڑا بدنام کرنا ہے، اور دوسرا موقع اس وقت آتا ہے جب ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، جب ادارے ان کی دھونس یا دھمکیوں میں نہیں آتے، تو پھر شہباز شریف صاحب سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب چلیں پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ خاموش کر دیا جاتا ہے۔ پھر مریم نواز ایک اور نفسیاتی کیفیت کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ تمام تر مختلف وجوہات ہیں۔ پھر پی ڈی ایم کی کمپین آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی کمپین کے اندر جس طریقے سے برے طریقے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز ایکسپوز ہوئی،
پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں گندا کر کے رکھ دیا، نواز لیگ بری طریقے سے ناکام ہوئی، عوام کو باہر نہیں نکال سکی، جس کو ان کا گھر سمجھا جاتا ہے لاہور، وہاں کا جلسہ مکمل طور پر ناکام ہوا۔ یہ وہ ساری وجوہات ہیں کہ مریم نواز نے نفسیاتی بیماری کے حوالے سے دوائیاں استعمال کرنا شروع کر دیں، نفسیاتی عارضہ ان کا بڑھتا چلا گیا، لیکن انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دور کیسے ہوگا۔ کبھی انہوں نے ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دیے اسٹیل کے گلاس اٹھا کر، لیکن معاملہ پھر بھی حل نہ ہوا، اور اب ان کی نفسیاتی بیماری اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر ان سے جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگاتی ہیں۔ یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بیماری میں مزید اضافہ نواز شریف کی اس وقت جو سچویشن ہے برطانیہ کے اندر، جناب ان کے ویزا کی مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ بھگوڑے نواز شریف کو ملک واپس لایا جائے، عدالتوں نے انہیں اشتہاری اور مفرور قرار دیا ہوا ہے۔ جو برطانیہ کی حکومت ہے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جناب آپ جا سکتے ہیں، خدا را ہماری جان چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ ایک درخواست لے کر وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ ان کے خلاف پاکستانی ایک نوجوان شایان علی نے کمپین شروع کی ہوئی ہے، ایک پٹیشن ان کے خلاف یو کے کی پارلیمنٹ میں آ گئی ہے۔ اب اگر اس کے سائن کی مطلوبہ تعداد پوری ہوتی ہے تو نہ صرف برطانوی حکومت رسپانس کرے گی بلکہ پارلیمنٹ میں بحث کرے گی۔ تو یہ ایک نہایت بے عزتی کی بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو کہ چاہے وہ دھاندلی کر کے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچا ہو، لیکن 3 مرتبہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا، 3 مرتبہ اقتدار کا مزہ چکھا، مریم نواز نے بھی وہ سارے مزے چکھے۔ تو اب یہ وجوہات ہیں کہ ان کی نفسیاتی بیماری اس نفسیاتی عارضے کا شکار اس لیے ہوئی کیونکہ ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے اس قسم کے واقعات آ رہے ہیں۔ واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے رات میرپور سے مری جاتے ہوئے بھارا کوپ میں مختصر قیام کیا، جہاں پر انہوں نے بلوچستان کا روایتی کھانا کھایا۔ ریسٹورنٹ مالک کے انکار کے باوجود انہوں نے بل ادا کیا۔ مریم نواز کے ہمراہ سینیٹر پرویز رشید، محمد زبیر، سینیٹر مصدق ملک، مریم اورنگزیب، کیپٹن صفدر، ایم پی اے ثانیہ عاشق، پولیٹیکل سیکرٹری کوآرڈینیٹر بلال اظہر کیانی، بلوچستان کے سینئر نائب صدر سردار نعمان خان ناصر اور ٹیم کے دیگر ارکان بھی تھے جنہوں نے مریم نواز کے ساتھ کھانا کھایا۔ اب آگے دیکھیے کہ کس قسم کا ان کا نفسیاتی عارضہ عروج پر ہے۔ قبل اسی مریم نواز کا قافلہ راستے میں پیٹرول پمپ پر رکا تو انہیں دیکھ کر خواتین، نوجوان، بچے اکٹھے ہو گئے۔ خبر اسی طرح سے بھیجی گئی، لگوائی جاتی ہے ایسے ہی ایک قسم کی، مطلب آپ یعنی سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کی خبریں کیوں لگوائی جاتی ہیں۔ ان کی فرمائش پر مریم نواز نے ان کے ساتھ تصاویر اور سیلفیاں بنوائیں۔ مریم نواز شام کی چائے اور ڈریس کی تبدیلی کے لیے ایک ہوٹل میں مختصر وقت کے لیے رکی تو وہاں پر موجود ویٹرز کو 5-5 ہزار روپے ٹپ دی۔ اب اپنی طرف سے خبر یہ دے کر وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے، کتنی سخی ہیں، وہ لوگوں سے کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن چاہ کیا رہی ہیں وہ دیکھیے آپ کہ جو ہی انہوں نے ٹپ دی جس پر انہوں نے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا اور نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگائے۔ اب یہ کرکس ہے ساری سٹوری کے اندر کہ مریم نواز اب اس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کر وہ ان سے یہ نعرے لگواتی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف۔ دوسری طرف ان کے سیاسی حریف عمران خان کی اگر بات کر لی جائے، جو اقتدار میں جب نہیں بھی تھے تو لوگ ان سے پیار کرتے تھے، جب وہ اپوزیشن کے اندر تھے اس وقت بھی وہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ آج تو وہ خیر ہے ہی وزیر اعظم، اور خدا نخواستہ اگر وہ، حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے انتخابات عمران خان جیت جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن اگر نہیں بھی جیتتے تو اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ پھر بھی نعرے لگائیں گے وزیر اعظم نواز شریف کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کے۔ لیکن اس وقت سچویشن مریم نواز کی آپ دیکھیے کہ کیا ہو چکی ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر ان سے یہ نعرے لگوا رہی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف، حالانکہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اب جو ہے وہ کہانی بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن ذہن جو ہے وہ اس بات کو قطعاً بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ نفسیاتی عارضہ جو ہے، نفسیاتی بیماری اود کر جو ہے وہ باہر آ گئی ہے، اور ان کے کان جو ہے وہ یہ لفظ سننے کو ترس گئے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ان کے جلسوں کے اندر بھی لوگوں کو پیسے دے کر لایا جاتا ہے، ان کو بریانی کا لالچ دیا جاتا ہے، ان کو قیمے والے نان کا لالچ دیا جاتا ہے، اور پھر بھی جلسوں میں جب وہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کس طرح وہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ پیسے دے کر ان سے نعرے بھی لگوائے جاتے ہیں، جس کا ثبوت اس بات سے سامنے آیا ہے کہ ٹپ دی ہے مریم نواز نے اور اس کے جواب میں ویٹرز نے پھر یہ نعرے لگائے ہیں، تو پھر مریم نواز کا دل جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے خوش ہوا۔ یہ تھی جناب تازہ 3 اپڈیٹس مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔